یہ ایک مجرم کی کہانی ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں چوریاں کرنے، ڈاکے مرنے میں گزار دی۔ کئی معصوم بے گناہ لوگوں کا وہ قاتل تھا۔ آخر کار ایک دن وہ پکڑا گیا اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی ہی طویل تھی۔ بادشاہ نے اس کا مقدمہ سننے کے بعد اس کی سزا کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں۔ تمہارے پاس 2 چوائس ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک چن سکتے ہو۔ ایک طرف پنسی گھاٹ ہے اور دوسری طرف یہ دروازہ ہے۔ بادشاہ نے ایک بڑے ہی عجیب اور پورے اسرار سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر ہن کے چینٹے پڑے ہوئے تھے۔ یا تو وہ پانسی گھاٹ قبول کر لے جو اس کے سامنے اس کے گلے میں پندہ ڈال کر اسے پانسی پر لٹکا دیا جائے، اور یا پھر اس لوہے کے دروازے کے اندر جانا قبول کر لے۔ مجرم نے ایک نظر پانسی گھاٹ کی طرف دیکھا اور پھر اس خوفناک پر اسرار دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ کون جانتا ہے کہ اس بڑے سے دروازے کے پیچھے کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی خوفناک کئی دنوں کا بھوکا جانور بیٹھا ہو جو اندر جانے کے بعد اسے چیڑ پاڑ کر دے اور میری ہڈیاں چبا چبا کر مجھے کھا جائے۔ یا کوئی ایسا عقوبت خانہ ہو جس میں اس پر بدترین تشدد کیا جائے، اسے اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے۔ کون جانتا ہے اس دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ میں اس کا کوئی آسان طریقہ چن لوں۔ اس مجرم نے پانسی کی سزا قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے پانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ جیسے ہی پانسی کا پندہ اس کے گلے میں ڈالا جانے لگا، اس نے بادشاہ سلامت سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کر دیا۔ بادشاہ سلامت، میں مرنے والا ہوں۔ مجھے بڑا تجسس ہے کہ آخر اس گیٹ کے پیچھے کیا ہے، وہاں پر لوگوں کو کون سی سزا دی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر مسکرایا۔ جب بھی کوئی موت کی سزا کا مجرم آتا ہے تو ہر ایک کو یہی چوائس دیتا ہوں، اور ابھی تک ہر کسی نے تمہاری طرح پانسی گھاٹ ہی کو چنا ہے۔ کسی نے بھی کبھی اس دروازے کے اندر جانا قبول نہیں کیا۔ یہ بات سن کر اس مجرم کا تجسس اور بڑھ گیا۔ بادشاہ سلامت، میری آخری خواہش سمجھ کر مجھے بتا دے کہ اس گیٹ کے دوسری طرف کیا ہے۔ میں تو ابھی مر جاؤں گا، کسی اور کو کبھی بتا بھی نہیں سکوں گا۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش ہوا، پھر اس آدمی کی طرف دیکھ کر بولا، اس گیٹ کی طرف آزادی ہے۔ یہ آزادی کا دروازہ ہے۔ جو بھی اس گیٹ سے نکلتا ہے اس کا جرم معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم بھی اس گیٹ کو چوز کرتے تو تمہیں آزاد کر دیا جاتا، لیکن لوگ ہمیشہ اسے ہی قبول کرتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا، جس کے نتیجے کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ اس سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے زندگیوں کو بھی دیکھیں تو ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے، بہت سے گول اچیو نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم انہیں شروع کرنے سے ہی ڈرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، نہ کر سکا تو کیا ہوگا، کہیں ناکام ہو جاؤں۔ ناکامی کا خوف ہمیں زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم زندگی میں کچھ بھی نیا نہیں کر پاتے۔ ہم ہمیشہ دیکھے بھلے راستوں پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ساری زندگی ایک ہی نوکری کرتے رہتے ہیں۔ نوکری بدل لی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بزنس کروں یا نہ کروں، نہ چل سکا، نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ ڈر ڈر کر فیصلے کرتے ہیں، بند دروازے کھولنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان بند دروازوں کے پیچھے ہی ہماری آزادی کا راستہ ہوتا ہے، ہماری کامیابی کی منزل ہوتی ہے۔ زندگی میں رسک لو، نئی چیزیں ٹرائی کرنے سے کبھی نہ ڈرو، نئے آئیڈیاز پر کام کرو، جو کسی نے نہیں کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ آپ سوچیں کہ اگر تھامس ایڈیسن کچھ نیا کرنے سے ڈرتا تو کیا وہ کچھ ایجاد کر پاتا، ہماری زندگی کے اندھیروں کو دور کر پاتا؟ نیل آرمسٹرانگ اگر ڈرتا تو کیا چاند پر جا پاتا؟
تاریخ ایسے کتنے ہی ناموں سے باری ہے جنہوں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور کچھ نیا کر کے دکھایا۔ کیوں ڈرے زندگی میں کہ کیا ہوگا، ہر وقت کیوں سوچے کہ کچھ برا ہوگا۔ جرأت اور ہمت سے اگر سامنا کرو گے، خود پر یقین رکھ کر اگر راستہ چنو گے، ہر منزل آسان ہوگی، ہر دروازہ کھلا ملے گا۔